حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے امت مصطفیٰ کی شان بتائی. اے موسیٰ میں ایک امت بناؤں گا جو ایسا کریں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ امت مجھ کو دے دے. اللہ نے فرمایا وہ تو میں دے چکا, وہ امت تو میں مل سکتی. یا اللہ مجھے ان کا نبی بنا دے. فرمایا نہیں, اس کے لیے نبی بھی بنا دیا, جس کو دینی تھی دے دی. اچھا یا اللہ نہ مجھے وہ امت مل سکتی ہے نہ میں ان کا نبی بن سکتا ہوں, تو یا اللہ مجھے اس امت میں کر دے. اللہ نے فرمایا وہ میں نے اپنے حبیب کو دے دی. اپنے حبیب کو, نبی کو جو مرتبہ ملا وہ کسی اور کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں, جاتے ہیں, سوال کرتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ان کو اللہ سوال کے باوجود فرماتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا, حبیب کو خود بلاتا ہے. حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ تا سارے نبیوں کی دعائیں میں نے پوری تقریر کی تھی, آپ کے سامنے ریکارڈنگ موجود ہے. ایک ایک نبی کا ذکر کر کے جن کا بیان ملتا ہے. انہوں نے مانگا, ان کو نہیں ملا, اللہ نے حبیب کو بن مانگے دیا. نہیں صرف ایک ہی جھلک سن لو, صرف ایک جھلک. حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ. خلیل پیارے گہرے دوست کو کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ولا تخزنی یوم یبعثون. یا اللہ کل قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے لوگوں کے سامنے شرمسار نہ کرنا. بری بزم میں شرمسار نبی ہیں, معصوم ہیں, اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں یا اللہ بری بزم میں مجھے شرمسار نہ کرنا. یہ حضرت ابراہیم, یہ میری آپ کی تعلیم, معصوم ہو کر, نبی ہو کر, شان والے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں. اللہ اپنے حبیب کو کیا فرماتا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. حضرت ابراہیم تو کہتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے شرمسار نہ کرنا. حبیب کو اللہ فرماتا ہے اے حبیب اللہ تجھے قیامت میں شرمسار نہیں کرے گا. اللہ حبیب تو حبیب ہے, نبی تو پیارا ہے. نہیں والذین آمنوا معہ, اللہ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا. نبی تو حبیب ہے, جو حبیب کے ساتھ ہو جائیں گے ایمان لا کر اللہ ان کو بھی شرمسار نہیں کرے گا. سمجھ آئی بات؟ پوچھ رہا ہوں کتنی شان ہے. ایسا مرتبہ کسی اور کو ملا؟ کل قیامت کا دن ہوگا, 50,000 سال کے برابر ایک دن. میں نے اقصیٰ کی بات چھوڑ دی, معراج میں سنتے رہتے ہیں سارے نبی موجود تھے. آگے کون ہوا؟ نماز کس نے پڑھائی؟ جلسے میں حضرت ابراہیم نے بھی کہا بہذا فضلکم. حضرت ابراہیم نے بھی مانا ہم سارے ہی شان والے ہیں مگر جو شان ان کی ہے وہ ہم میں سے کسی اور کی. سارے نبیوں نے مانا. کل قیامت کا دن ہوگا, بڑا سخت دن. ساری دھاتیں مل کے تانبے کی, کیونکہ وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے, جلدی گرم ہوتا ہے, دماغ ابل رہے ہوں گے. انسان جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا پسینے میں غوطے مار رہا ہوگا. نفسی نفسی سب اللہ کے غضب سے کانپ رہے ہوں گے. اس دن سارے جائیں گے. حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نبی کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی. نفسی کا مطلب میری جان مجھے اپنی پڑی, اللہ بڑے غضب میں, کسی اور کے پاس جاؤ. ہوگا یہ نہیں؟ اونچی نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ما او شما, اللہ حضرت فرما رہے ہیں ما او شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے, توقع نظر کی ہے.
ماؤ شما میں اور تم کیا چیز ہے؟ خلیل جلیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھنا، وہ بھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کب اس آقا کے ہونٹ ہلے اور رحمت کے دروازے کھلے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کون آئے گا کام؟ مرتبہ کس کو ملے گا؟ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ٹائم ہوتا نا، کھلا ٹائم ہو، پرواہ نہ ہو. اور یہ تو انشاءاللہ تمنا ہے، ساری عمر انہی کا ذکر کرنا ہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے. سنو، کل قیامت کا دن ہوگا، سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، تھر تھر لرزہ طاری ہوگا. اللہ بڑے غضب میں ہے. لمن الملک اليوم، خود فرمائے گا بولو آج کس کی بادشاہی ہے. سب موجود ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، کوئی جواب نہیں دے گا. خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کے لیے. یا اللہ تو غفار ہے، ستار. اس دن شان قہاری. اور اللہ کا قہر برداشت ہو سکتا ہے؟ سر میں درد ہو جائے، ٹھیک نہ ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے. کسی چیز میں مزہ آتا ہے؟ کچھ کھانے کو، کچھ دیکھنے کو، کسی سے ملنے کو، بات کرنے کو جی چاہتا ہے؟ تکلیف اتنی ہے. ذرا سا سر میں درد ہو، ہمارے لیے دنیا ختم. اور قہر پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ اندازہ کریں. وہ خود فرمائے گا آج اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے، سب کانپ رہے ہوں گے. اس دن حضور فرماتے ہیں آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میرے جھنڈے کے. فرمایا میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ کروں گا. کیا کروں گا؟ 1 منٹ کا؟ کتنی دیر کا کرتے ہو سجدہ؟ امام صاحب کو ذرا میرا خیال آپ کو 3-4 مرتبہ تسبیح زیادہ پڑھنی پڑ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب ہیں یا چلے گئے. تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے آپ کے لیے مشکل. حضور کتنا لمبا سجدہ کریں گے کوئی بیان نہیں. سال کا ہوگا، 2 سال کا، کوئی بیان نہیں. لمبا سجدہ. اللہ فرمائے گا پیارے ارفع راسک. یہ بزم معشر اس لیے نہیں سجائی کہ تجھے آج سجدے میں جھکایا جائے، یہ تو اس لیے ہے کہ تیرے سر پہ شفاعت کا تاج پہنایا جائے، تجھے مقام محمود پہ بٹھایا جائے، تجھے مقام محمود پر بٹھایا. اللہ تعالیٰ عرش پر بلائے گا نبی پاک کو. اللہ اپنے ساتھ بٹھائے گا. اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کا جسم. اللہ عرش پر حضور کو بٹھائے گا. حضور بیٹھیں گے مگر حضور کو اس وقت بھی ہمارا خیال ہوگا، فکر ہوگی تو ہم غلاموں کی. اللہ فرمائے گا سل توتا، مانگو پیارے تمہیں دیا جائے گا. تمہیں تو حضور یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میں دنیا میں لوگوں نے بہت ستایا، طائف میں پتھر مارے، مکے میں بہت ستایا، یا اللہ بس میں اب جنت میں جاؤں مزے کروں. نہیں فرما، امت فکر ہوگی تو امت کی. اللہ فرمائے گا وشفا تو شفا، محبوب امت کا خیال ہے، سفارش کرتے جاؤ ہم قبول کرتے جائیں گے. اللہ اکبر. حضور شفاعت فرمائیں گے، اشارے ہوتے جائیں گے، اشارے ہوتے جائیں گے اور غلام جنت میں جاتے جائیں گے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے 10 طرح کی شفاعت لکھی. کتنی؟ 10 طرح کی شفاعت فرمائیں گے حضور. خود فرماتے ہیں لا ارضى لو احد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی نہیں ہوں گا. اور یا رسول اللہ کہنے والوں کا اس دن بیڑا پار ہوگا. آج جو نہیں لگاتے ہیں نا نعرہ، اس دن ان کو اس کی قدر ہوگی، مگر اس دن کا ماننا کام نہیں. حضور شفاعت فرمائے.
ایسا رتبہ کسی اور کا اونچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، پھر حضور کی برکت سے حضور کے امتی جن کو شان ملی ہے، صحابہ ہوں گے، حاجی ہوں گے، حافظ ہوں گے، دوسرے اولیاء، وہ سب شفاعت کریں گے، مگر جو درجہ نبی کا ہے وہ کسی اور کا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم.